آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بچے کامیاب ہوتے ہیں، سکسیسفل ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ان سے بہت باتیں کرتے ہیں، کنورزیشنز کرتے ہیں، اور ان باتوں میں وہ اپنے جو ان کی ویلیوز ہیں وہ بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے وقت کے قدر کے اوپر، کہ آپ اپنے بچوں کو وقت کی قدر کا احساس دلائیں اور خود بھی رول ماڈل بنیں اور بچوں کو گائیڈ کریں۔ برف بیچنے والا صدا لگا رہا ہوتا ہے کہ میری برف جلدی سے خرید لو کیونکہ میری دولت پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ہی آپ نے میری برف خریدی تو میری برف کنورٹ ہو گئی ایسٹ کے اندر جب مجھے اس کے پیسے ملے۔ تو بچوں کو یہی بات بتانی چاہیے کہ وقت کی قدر، وقت ہماری زندگی کا پگھلتا چلا جا رہا ہے، ہماری زندگی چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اپنے وقت کو صحیح طریقے سے اگر ہم استعمال کر لیں تو اس وقت کو ہم ایسٹس میں کنورٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو فائدے مند بنا لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے انویسٹمنٹ بن جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے وقت کو برباد کیے چلے جا رہا ہے۔ پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو بچوں کو یہ احساس دلانا کہ اللہ نے آپ کو یہ جو وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کرو، اور خود بھی بچوں کے سامنے رول ماڈل بن کر بچوں کو وقت کی قدر کا احساس دلائیں، اور بچوں کو یہ بات بتائیں کہ جس طرح برف والا اپنی برف کو بیچ کر پیسے میں کنورٹ کر لیتا ہے، اسی طرح ہم اپنے وقت کو جو کہ گھٹتا چلا جا رہا ہے اللہ کو بیچ کر دنیا اور جنت میں اپنے ایسٹس بنانے ہیں۔ مثلا میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے شوٹ کر رہا ہوں، اگر میں اس کی نیت یہ کروں کہ لوگ مجھے پسند کریں یا میں لوگوں میں مشہور ہوں تو یہ میں نے اپنا وقت برباد کر دیا۔ اور اگر میں یہ نیت کر لوں کہ اللہ کرے اس سے میں اچھا ہو جاؤں، میرے بچے اچھے ہو جائیں، اور جو لوگ اس کو سنیں وہ اچھے ہو جائیں اور اچھے مسلمان بن جائیں، اپنے وقت کو ضائع کرنا چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ یہ میرا وقت میں نے اللہ کو بیچ دیا۔ تو بچوں کو یہ بات سکھائیں کہ ہم اچھی نیت کر کے اپنے وقت کو دین اور دنیا میں دونوں میں بیچ کر ایسٹس بنا سکتے ہیں۔ اچھا، دین کی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ میں بچوں سے کہتا ہوں اسکول آئے ہو، کیوں آ رہے ہو بھائی؟ کیوں پڑھنے آ رہے ہو؟ اسکول میں کیوں آ رہے ہو؟ امی ابو نے بھیج دیا اس لیے آ رہے ہو۔ او لیولز اے لیولز کر رہے ہو کیونکہ سب لوگ او لیولز اے لیولز کرتے ہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ میں جلدی او لیولز اس لیے کر رہا ہوں، 11 سال کی عمر میں جلدی او لیولز کر لوں گا تاکہ میرے پاس ٹائم آ جائے گا تو پھر میں اسکل ڈیولپمنٹ میں کام کر لوں گا۔ سب ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی نیت آنے کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کو محنت سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، کہ اللہ مجھے ایسی صلاحیتیں عطا فرمائیں کہ میں حلال رزق کماؤں، ایسا حلال رزق ہو جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ میں لوگوں سے پیسہ تو لوں لیکن لوگوں کے مسئلے بھی حل کروں اس پیسے کے بدلے، اور اس کے ذریعے اللہ مجھے حلال رزق عطا فرمائے، اور اس حلال رزق کے بدلے انشاءاللہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، اور جو پیسے میرے بچ جائیں گے ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کروں گا۔ یہ آپ دیکھیے، اس نیت کے چینج کرنے سے آپ کا پڑھنا چاہے وہ او لیولز اور اے لیولز ہی کیوں نہ ہو وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ کوئی بزرگ کسی گھر میں گئے تو کھڑکی دیکھی تو بھئی کھڑکی اتنی بڑی ماشاءاللہ کیوں بنائی؟ انہوں نے کہا کہ ہوا اچھی آئے گی، ہوا کی وینٹیلیشن اچھی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ بھی نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز آ جائے تاکہ میں مسجد وقت پہ چلا جاؤں گا تو کیا ہوتا ہے، آپ کا یہ کھڑکی بنانا بھی ثواب بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا میں گھر میں جاتا ہوں، چھوٹا بچہ نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے جلدی سے گودی میں اٹھاؤں اور پیار کر لوں، لیکن کہتے نہیں میں بچے کو پیار نہیں کروں گا۔ اور پھر سوچتے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے، پھر حضور کی اتباع میں اس بچے کو پیار کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک طرف اپنے نفس کے لیے پیار کرنا اور ایک طرف نیت کو تبدیل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کر کے نیت کرنا، کتنا زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ ایک طرف نفس کے لیے پیار کرنا بچے کو اور ایک طرف اللہ کے لیے پیار کرنا۔
نیت کے تبدیل کرنے سے ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو نیکی میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا آخرت کا فائدہ ہے۔ اور دنیا کا فائدہ، جب انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، مثلا میں اپنے بچوں سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ مجھے اچھے لگتے ہیں، خدا نہ خواستہ کل کو انہوں نے کوئی غلط بات کی، کوئی ایسی بات کی جس سے میرے دل کو دکھا، تو اگر میں اپنے نفس کے لیے کرتا ہوں گا تو میں پیار کرنا چھوڑ دوں گا، اور اگر میں اس لیے کرتا ہوں گا کہ اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ شفقت کرتے تھے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے، تو میں سنت پر اگر عمل کرتا ہوں گا تو میرے اندر کنسسٹنسی ہوگی۔ میں اپنے نفس کے لیے اگر کروں گا تو تھوڑی دیر کے لیے کروں گا، اور اگر میں اللہ کے لیے کروں گا تو میں مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اگر میرا دل نہ چاہے تو میں اپنے دل کو کنٹرول کر کے اپنے دل کو منوا سکتا ہوں کہ میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ، اپنے بچوں میں وقت کی قدر پیدا کرائیے اور انہیں یہ احساس دلائیے، اور ان کو یہ احساس دلائیے کہ نیت کو تبدیل کر کے اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام کو وہ عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور اس پر خود بھی عمل کیجئے اور بچوں کو بھی عمل کروائیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔